باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ کاروان حسینی مدینہ سے مدینہ تک قسط نمبر 22 کے ساتھ اپنے سامعین کی خدمت میں بارگاہ ملکوتی امیر المومنین سے حاضر خدمت ہوں۔ امام حسین علیہ السلام کے مکہ میں قیام کے دوران امت کے انفرادی اور اجتماعی کردار پہ سلسلہ گفتگو یہاں تک پہنچا تھا کہ امام حسین اور جناب عبداللہ ابن عباس کے درمیان جو 4 مکالمات ہوئے، جن میں سے ہم نے 2 کا تذکرہ کیا تھا، اور آج تیسرے مکالمے کو اپنے مومنین کی خدمت میں بیان کریں گے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ امام حسین کے پاس عبداللہ ابن عباس آئے اور کہا، اے ابن عباس، آپ مجھے صبر کی تلقین کرتے ہیں، لیکن میرے صبر کا دامن لبریز ہو چکا ہے۔ میں اس راستے میں آپ کی موت کا خوف رکھتا ہوں۔ اہل عراق غدار لوگ ہیں، ان کے قریب مت جائیں، یہیں مکہ میں آپ مقیم رہیں، کیونکہ آپ اہل حجاز کے سید و سردار ہیں، اور اگر اہل عراق واقعاً آپ کو چاہتے ہیں تو آپ انہیں خط لکھیں کہ وہ پہلے آپ کے دشمنوں کو کوفہ بدر کریں اور پھر آپ ان کے پاس جائیں، اور اگر وہ ایسا نہ کریں تو آپ یمن چلے جائیں، وہاں کے لوگ آپ کے بابا کی شیعہ ہیں اور وہاں آپ لوگوں سے کنارہ کش رہیں گے، وہاں سے لوگوں کو خطوط لکھیں اور اپنے ساتھی وہاں سے پیدا کریں۔ مجھے امید ہے کہ جو آپ چاہتے ہیں وہ امن و سلامتی سے آپ کو مل جائے گا۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے عبداللہ ابن عباس، خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ آپ میرے خیر خواہ اور شفیق ہیں، لیکن میں سفر کربلا کا پختہ ارادہ کر چکا ہوں، اور میں کربلا کے سفر پہ اتفاق کر لیا ہے میں نے۔ یہ وہ تیسرا مکالمہ تھا جو گزشتہ مکالمات سے ملتا جلتا تھا، جو امام حسین علیہ السلام اور حضرت عبداللہ ابن عباس کے درمیان ہوا تھا، جبکہ جناب عبداللہ ابن عباس اور امام عالی مقام کے درمیان چوتھا اور آخری مکالمہ کچھ یوں تھا کہ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام عراق کی جانب نکل رہے تھے تو میں نے امام سے ملاقات کی اور کہا، اے فرزند رسول خدا، کربلا نہ جائیں۔ جسے سن کے سردار کربلا نے کہا، اے عبداللہ ابن عباس، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میری اور میرے اصحاب کی آرام گاہ کربلا ہے؟ ابن عباس نے کہا کہ مولا، آپ کو کیسے معلوم ہے کہ آپ کی آخری آرام گاہ کربلا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، بسر سر لی وعلم اعطیتہ، یہ ایک ایسا راز ہے جو میرے سینے میں ودیعت کیا گیا ہے، اور ایسا علم ہے کہ جو مجھے عطا کیا گیا ہے۔ یہ وہ 4 مکالمات ہیں کہ جو جناب عبداللہ ابن عباس اور امام حسین علیہ السلام کے درمیان ہوئی ہے۔ ان تمام میں ایک جامع اور قدر مشترک بات جو نظر آتی ہے اور سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ جناب عبداللہ ابن عباس امام حسین علیہ السلام کی تحریک کے بالکل مخالف نہ تھے، بلکہ اس چیز کے لیے امام علیہ السلام کو مشورہ دے رہے تھے کہ جب تک اہل کوفہ خود عملی طور پر بیدار نہ ہو جائیں اس وقت تک آپ کوفہ نہ جائیں۔ بس ہمیں کوئی ایک بھی تاریخی روایت نہیں ملتی جس سے یہ ظاہر ہو کہ ابن عباس نے امام کی تحریک کی مخالفت کی ہو، سوائے مرحوم دربندی کی کتاب اسرار الشہادہ کے، جس میں انہوں نے کتاب الفوادح الحسینیہ سے نقل کیا ہے کہ ابن عباس نے ایک مکالمے کے اختتام پہ امام حسین علیہ السلام کو مکہ واپس جانے اور بنو امیہ کے ساتھ صلح کرنے کا مشورہ دیا تھا، جس کا جواب امام حسین علیہ السلام نے یہ دیا تھا کہ ہے ہاتھ یا ابن عباس، اے ابن عباس، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ حسین واپس مکہ چلا جائے۔ ان القوم لم یترکنی این کنت حتی ابایعہم کرہا ویقتلوننی، میں جہاں بھی چلا جاؤں، حسین جہاں بھی چلا جائے، یہ بیعت کے بغیر مجھے نہیں چھوڑیں گے، اور پھر بیعت کے بعد بھی مجھے قتل ہی کریں گے۔ اگر میں کسی کیڑے کے بل میں بھی گھس جاؤں تو یہ مجھے وہاں سے نکال کے بھی قتل کر دیں گے۔
پس میں رسول خدا کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جہاں جانے کا انہوں نے مجھے حکم دیا تھا وہیں نکل رہا ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اسی طرح معالی السبتین میں بھی یہ بات درج ہے کہ عبداللہ ابن عباس نے امام کو بنو امیہ کے ساتھ صلح کرنے کا مشورہ دیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا مکہ میں یوں قتل ہو جانے سے عراق میں موت کو گلے لگانا مجھ حسین کو زیادہ پسند ہے۔ یہ اہل کوفہ کے خطوط میرے پاس ہیں، مجھ پہ حجت تمام ہو چکی ہے اور میرے لیے انہیں جواب دینے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے کہ میں انہیں جواب نہ دوں۔ لیکن بس ان دو کتابوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ عبداللہ ابن عباس نے امام حسین علیہ السلام کو یزید اور بنو امیہ کی صلح کا مشورہ دیا۔ لیکن جن دو مصادر سے یہ بات نقل ہوئی ہے کہ عبداللہ ابن عباس نے امام کو بنو امیہ کے ساتھ صلح کرنے کا مشورہ دیا، اس کے متعلق چند نکات پیش خدمت ہیں کہ یہ بات ابن عبداللہ کی طرف نسبت دینا درست ہے یا نہیں ہے۔ نمبر 1، ان دونوں کتابوں میں عبداللہ ابن عباس کی طرف اس بات کی نسبت دینا مشہور مورخین کی رائے کے مخالف ہے، اور ان کے علاوہ کسی نے بھی ابن عباس کی طرف اس بات کی نسبت نہیں دی کہ ابن عباس نے امام حسین علیہ السلام کو بنو امیہ اور یزید کے ساتھ صلح کرنے کا مشورہ دیا ہو۔ نمبر 2، اسرار الشہادہ کے مؤلف نے اس بات کی نسبت کتاب الفوادح الحسینیہ کی طرف دی ہے، جبکہ یہ کتاب الفوادح الحسینیہ ہمارے معتبر مصادر میں سے نہیں ہے، اور اسی طریقے سے معالی السبتین میں اس بات کی نسبت بعض دیگر مصادر اور کتب کی طرف دی گئی ہے، جس سے اس قول کا ضعیف ہونا روز روشن کی طرف واضح ہے۔ نمبر 3، دونوں کتابوں میں اس قضیے کے بیان میں واضح تضاد ہے۔ اسرار الشہادہ کی عبارت سے ظاہر ہوتا ہے کہ امام حسین اور ابن عباس کے درمیان یہ مکالمہ مکہ سے نکلنے کے بعد ہوا، جبھی تو عبداللہ ابن عباس نے مکہ واپس جانے کا امام علیہ السلام کو مشورہ دیا۔ جبکہ معالی السبتین کی عبارت کی طرف اگر دیکھیں تو ظاہر ہوتا ہے کہ جب جناب ابن عباس نے امام سے یہ بات کی تب آپ مکہ میں ہی تھے، جبھی تو ابن عباس نے کہا کہ آپ جلدی نہ کریں اور مکہ ہی میں رکے رہیں۔ پس ان دونوں کے درمیان یہ تضاد اس بات کی دلیل ہے کہ اس بات کی نسبت جناب عبداللہ کی طرف دینا درست نہیں ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے یہ بھی عرض کیا ہے کہ کسی معتبر کتاب میں یہ ذکر نہیں ہے کہ ابن عباس نے امام کی تحریک کی مخالفت کی ہو، فقط اتنا کہنا کہ کوفہ کو مکمل بیدار ہونے دیں پھر آپ جائیں، وگرنہ یمن چلے جائیں اور وہاں سے اپنی تحریک چلائیں، کیونکہ اگر ابن عباس امام کی تحریک کے مخالف ہوتے تو یمن میں بھی تحریک کو جاری رکھنے کا مشورہ نہ دیتے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ابن عباس امام کی تحریک کے حامی تھے اور امام عراق جانے پہ مصر تھے تو ابن عباس امام کے ساتھ کیوں نہ گئے، جبکہ وہ آپ کی امامت کے معتقد تھے اور آپ کی نصرت کو نماز و زکوٰۃ کی طرح واجب سمجھتے تھے، اور انہوں نے رسول خدا اور امیر المومنین سے یہ سن رکھا تھا کہ امام کربلا میں شہید ہوں گے، اور خود ابن عباس کا بیان ہے کہ میں جنگ صفین میں امیر المومنین کے ساتھ تھا۔ جب امیر المومنین فرات کے کنارے پہنچے تو بلند آواز سے کہا، اے ابن عباس، کیا تم اس مقام کو جانتے ہو؟ ابن عباس کہتے ہیں میں نے کہا امیر المومنین اے مولا میں اس مقام کو نہیں جانتا۔ تو مولا نے فرمایا اگر تم اس مقام کو ویسے جانتے جیسے میں علی جانتا ہوں تو تم بھی یہاں سے میری طرح گریا و گناہ ہو کر ہی گزرتے، یعنی جس طرح میں گریا کر رہا ہوں ایسے آپ بھی گریا کرتے۔ پس مولا دیر تک روئے اور اتنا روئے کہ آپ کی ریش اقدس آنسوؤں سے تر ہو گئی اور آنسو آپ کے سینے پہ ٹپکنے لگے، اور رو رو کے فرما رہے تھے، آل ابو سفیان تمہیں مجھ سے کیا دشمنی ہے؟ اے ابو عبداللہ، اے حسین، گویا کہ امیر المومنین امام حسین کو خطاب کر رہے تھے، اے حسین ان مظالم پہ صبر کرنا، جس طرح آپ کے بابا کو بنو امیہ کے ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑا ویسے ہی آپ کو بھی کرنا پڑے گا۔ ابن عباس یہ سب کچھ جانتے تھے کہ امام حسین کربلا میں شہید ہوں گے، اور ابن عباس کی سیرت کا مطالعہ کرنے والا یہ اچھی طرح جان سکتا ہے کہ انہوں نے امام حسین کو کہا تھا کہ خدا کی قسم اگر میں اس تلوار سے آپ کے ساتھ مل کر اس طرح جنگ کروں کہ تلوار لڑتے لڑتے میرے ہاتھوں سے گر جائے تب بھی میں آپ کے حق کا عشر عشیر بھی پورا نہیں کر سکتا۔
ان تمام باتوں کو جان لینے کے بعد سوال یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس کاروان حسینی میں امام کے ساتھ شامل کیوں نہ ہوئے؟ کیا وہ سن رسیدہ تھے اور جنگ و جہاد سے عاجز تھے؟ تو اگر جناب ابن عباس کی عمر دیکھیں تو 60 ہجری میں ان کی عمر 62 سال تھی، اور اس وقت وہ یعنی 62 سال کی عمر میں امام حسین علیہ السلام سے تقریباً 5 سال بڑے تھے۔ لہٰذا اس وقت 62 سال کا مرد یعنی عرب میں اس وقت 62 سال کا مرد اپنی جسمانی قوت کے اعتبار سے جہاد پہ مکمل طور پہ قادر ہوتا تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ پھر بھی کاروان حسینی میں جناب عبداللہ ابن عباس شامل کیوں نہ ہوئے؟ کسی بھی حتمی جواب تک پہنچنے سے پہلے 2 نکات کو سمجھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، مکہ مکرمہ میں ابن عباس اور امام کے درمیان جتنے بھی مکالمات ہوئے، امام علیہ السلام نے یوں براہ راست ابن عباس کو اپنی نصرت کی دعوت نہ دی جس طرح عبداللہ ابن عمر کو دعوت دی تھی۔ نمبر 2، کسی بھی تاریخی روایت میں ہمیں نہیں ملا کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد دیگر ائمہ اہل بیت نے ابن عباس کو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شامل نہ ہونے پہ ان کی مذمت و ملامت کی ہو اور انہیں امام کے حق میں کہتا شمار کیا ہو۔ ان 2 باتوں کے بعد یہ بات بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ ابن عباس آخر عمر میں نابینا ہو گئے تھے، اور تاریخی اعتبار سے یہ بات متفق علیہ ہے کہ سعید بن جبیر ان کا ہاتھ پکڑ کے انہیں چلایا کرتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ جب امیر شام نے کہا تھا کہ اے ابن عباس، آپ بنو ہاشم کو کیا ہے کہ آپ سارے نبینا ہو، تو ابن عباس نے بڑا ہی پیارا جواب دیا تھا، اے بنو امیہ، تم سب کو کیا ہے کہ تم سارے عقل کے اندھے ہو۔ بس تاریخی اعتبار سے یہ بات ثابت ہے کہ جناب ابن عباس نابینا تھے، اور شیخ طوسی نے اپنی کتاب امالی شیخ طوسی میں یہ روایت درج کی ہے کہ مدینہ میں جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر پہنچی اور ام سلمہ کے گھر سے رونے کی آوازیں آئیں، تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر تھا، جب یہ رونے کی آوازیں میں نے سنی تو سعید بن جبیر نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے ام سلمہ کے گھر لے آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعہ کربلا سے پہلے ہی جناب عبداللہ ابن عباس نابینا تھے، اور یہی وہ سبب ہے کہ عبداللہ ابن عباس جیسا مرد مجاہد کربلا میں امام کے ساتھ نہ جا سکا، کیونکہ امام علیہ السلام نے خود ابن عباس کو مدینہ واپس جانے کا کہا تھا۔ اور جہاں تک ان کے نابینا ہونے کی وجہ ہے تو تاریخی روایات اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ آپ امیر المومنین اور امام حسن کی جدائی پہ بہت زیادہ گریا کرتے تھے، اور امیر المومنین سے محبت کا یہ عالم تھا کہ جب ان کی زندگی کے آخری لمحات تھے تو عطا نامی شخص کو کہا کہ مجھے اپنے گھر کے صحن میں اٹھا کر لے جاؤ۔ جب صحن میں پہنچے تو اپنے ہاتھ آسمان کی جانب بلند کیے اور کہنے لگے، اللہم انی اتقرب الیک بمحمد وآلہ، اللہم انی اتقرب الیک بولایت علی ابن ابی طالب، اے اللہ میں محمد و آل محمد کے طفیل تیرا قرب چاہتا ہوں، اے اللہ میں علی ابن ابی طالب کی ولایت کے طفیل تیرا قرب چاہتا ہوں۔ اور پھر یہی دہراتے دہراتے زمین پہ گر پڑے، اور عطا کہتا ہے کہ ہم نے کچھ لمحات انتظار کیا اور پھر انہیں اٹھایا تو وہ وفات پا چکے تھے۔ خداوند عالم کی ذات ان پہ رحم کرے، اور یہی وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے حضرت عبداللہ ابن عباس امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کاروان حسینی میں شامل نہ ہو سکے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔